نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از اظہار نبوت کے 7ویں سال تک قریش مکہ یا کفار مکہ نے تمام تر وہ حربے استعمال کر لیے جس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر عام مسلمانوں کو کلمہ توحید بلند کرنے سے روک دیں گے۔ اچھا، یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے تھے یا جو حرب قریش نے استعمال کیے، اس میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ظلم و تشدد کا، بربریت کا۔ اس کے علاوہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آفرز کی، جیسا کہ مکہ کی حکومت، خوبصورت سے خوبصورت عورت کے ساتھ رشتہ یا شادی، اس طرح کی دیگر آفرز بھی کی، اور یہ سمجھا کہ شاید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی مخالفت اور کلمہ توحید بلند کرنے سے رک جائیں گے۔ جب یہ تمام تر حربے کارگر نہ ہوئے اور ناکام ہو گئے، اور دوسری طرف جیسا کہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکا کہ حبشہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو ایک بہترین پناہ گاہ مل چکی تھی، جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنی رسومات اور اپنی عبادات کو ادا کر رہے تھے۔ قریش کے لیے یہ بھی بڑا لمحہ فکریہ تھا اور پریشانی کی بات تھی۔ اب قریش نے سب سے سخت قسم کا حربہ استعمال کیا۔ وہ حربہ کیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سوشل اور اکنامک بائیکاٹ۔ اس سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کو تاریخ میں شعب ابی طالب کے واقعہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے اس واقعہ پر مفصل روشنی ڈالتے ہیں۔ قریش مکہ نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پورے قریش مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کریں گے۔ میل جول بند، کھانا پینا بند، رشتہ داریاں بند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا جناب ابو طالب نے حالات کو بھانپ لیا، اور جناب ابو طالب اپنے قبیلے خاندان یعنی بنو مطلب اور بنو ہاشم کے تمام افراد کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ وہ گھاٹی ان کی پراپرٹی تھی، اس خاندان کی جائیداد تھی۔ اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شعاب کا مطلب ہے گھاٹی یا درہ۔ کم و بیش 3 سال محرم 7 نبوی سے لے کر محرم 10 نبوی تک 3 سال یہ خاندان شعب ابی طالب میں محصور رہا، ڈیٹینڈ رہا، ایک طرح سے قید رہا۔ ادھر قریش مکہ نے ایک بائیکاٹ کا جو صحیفہ ہے وہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور اس پر وہ شرائط لکھ دی۔ تاریخ میں 3 اشخاص کے نام ملتے ہیں جنہوں نے وہ صحیفہ لکھا۔ اس میں ایک نام ہے اکرمہ بن عامر، نضر بن حارث یا بغیظ بن عامر، لیکن اکثر سیرت نگار اور مورخین بغیظ بن عامر کے نام پر متفق ہیں کہ اس ملعون نے یہ منحوس صحیفہ بائیکاٹ کا لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی اور چنانچہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے میری گفتگو کو ٹھہر کر، آنکھیں بند کر کر اور کان کھول کر چشم تصور میں غوطہ زنی کر کے ذرا اس گفتگو کو سوچئے کہ 3 سال یہ لوگ شعب ابی طالب میں رہے، بائیکاٹ تھا کھانے پینے کا۔ ان لوگوں نے اس سخت دنوں میں، ان سخت ایام اور سالوں میں پتے کھا کے گزارا کیا۔
گھاس پوس کھا کر گزارا کیا۔ مکہ کے چند رحم دل نوجوان، جن میں پیش سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حکیم بن خزام تھے، یہ لوگ چوری چوری گاہے بگاہے چھپ چھپا کے تھوڑا بہت غلہ ان افراد تک پہنچاتے۔ 3 سال، ذرا چشم تصور میں سوچیے، اور جناب ابو طالب کی خدمت دیکھیے۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ بات متفقہ طور پر لکھی ہے، یہ بات کہ رات بھر جناب ابو طالب سوتے نہیں تھے، ساری رات پہرا دیتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے بھتیجے کا۔ اور تاریخ دانوں اور مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ بات بھی اجماعی طور پر لکھی ہے کہ رات بھر جناب ابو طالب مختلف لڑکوں کے بستر بدلتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات بھر بستر بدلتے، اپنے بچوں کو وہاں پہ سلا دیتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کفار مکہ رات کی تاریکی میں چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو پہچان نہ لیں۔ تمام تاریخ دانوں، تمام سیرت نگاروں نے یہ بات متفق طور پہ لکھی ہے کہ جناب ابو طالب رات بھر جاگتے اور رات بھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ باری باری اپنے بچوں کو سلا دیتے۔ جناب ابو طالب کی خدمت، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے ایک اور عجیب و غریب بات، بڑی عجیب و غریب بات، کہ یہ 3 سال بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد یہاں پر ڈیٹینڈ رہے، محصور رہے۔ یہ تمام افراد مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی، یعنی کہ یہ پورے ایک خاندان کا بائیکاٹ کیا قریش نے۔ اس خاندان میں چاہے کوئی مسلمان ہو چکا یا نہیں ہوا، تمام مسلمان اور غیر مسلم افراد اس فیملی کے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے 3 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وادی میں محصور رہے، یا انڈائریکٹلی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ 3 سال اس خاندان بنو مطلب اور بنو ہاشم کے تمام مردوں نے، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 سال حفاظت فرمائی اور 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر بھوک و پیاس اور افلاس کی مشکلات کاٹی۔ بس ایک ملعون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب وہاں نہیں گیا، وہ اس خاندان میں نہیں گیا، بلکہ اس ملعون اور اس مردود نے اس موقع پر بھی کفار مکہ کا ساتھ دیا، سرداران قریش کا ساتھ دیا، اور وہ ان کے ساتھ رہا، حالانکہ وہ بھی اسی قبیلے، اسی فیملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ مکہ کے نوجوان، ظاہری بات ہے، ایک قبیلے کا رشتہ تھا، ایک خاندان کا رشتہ تھا، محلے کا رشتہ تھا۔ چند نوجوانوں نے آہستہ آہستہ یہ تحریک شروع کی کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ننھے منھے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک 3 سال وہ بھوکے پیاسے افلاس اور غربت کے مارے اس وادی میں پس رہے ہیں۔ چنانچہ چند نوجوانوں نے آہستہ آہستہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ایک تحریک شروع کی کہ کسی طرح سے یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے۔ ان نوجوانوں میں پیش ہشام بن عمرو تھے، زمعہ بن اسود بن مطلب، اس کے علاوہ معتم بن عدی، زخیر اور حکیم بن حزام، یہ وہ شخصیات تھی۔ ان میں ابو البختری بن حشام بھی شامل ہیں۔ یہ 4-5-6 نوجوان ایسے تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ مکہ میں پروپیگنڈا شروع کیا، کفار کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کی غیرت جگائی کہ جیسا بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
تاجدار مدنی کائنات، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دی کہ وہ صحیفہ جو خانہ کعبہ میں بائیکاٹ کا لٹکایا گیا تھا، اس صحیفے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب گھاٹی سے نکلے، کفار قریش کے پاس پہنچے، کفار مکہ کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب نے دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کفار کو کہا، جاؤ جا کر دیکھو کعبہ کے اندر جو صحیفہ، جو کاغذ تم لوگوں نے بائیکاٹ کا لٹکا رکھا ہے، اس کی تمام تحریر کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا بھی یقین اور اعتماد دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پر، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، ابو طالب نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور قریش کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ قریش نے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو واقعتاً اس صحیفے کو، اس کاغذ کو دیمک نے بری طرح سے چاٹ لیا تھا۔ ان تمام حالات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ادھر سے نوجوان انہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی اور دوسری طرف اس صحیفے کا جو عظیم الشان معجزہ ہوا، ان تمام حالات کے پس منظر میں بالآخر 3 سال کی سختیوں کے بعد، مصائب اور رنج و الم کے بعد، قریش مکہ کا یہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ ختم ہوا اور 10 نبوی محرم میں یہ خاندان اس گھاٹی سے واپس مکہ اپنے گھروں میں آ کر مکین ہوا۔ یہ واقعہ تھا شعاب ابی طالب کا، جو 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک کم و بیش 3 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔